ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قصیدہ درمدر بہادر شاہ ظفر، جس کو شیخ محمد ابراہیم ذوق نے لکھا ہے، آپ کو میں ایک بات یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو ہم نے یہاں تک پچھلے 2 ویڈیوز میں ہم نے یہ اشعار پڑھے اس قصیدے کی، دراصل یہ جو اس کا حصہ تھا اس قصیدے کا کہ یہ تمہیدی اشعار تھے جس کو تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں گی کہ اصل موضوع کو یعنی کسی کی مدح یا مذمت شروع کرنے سے پہلے شاعر لوگ کچھ تمہیدی اشعار کہتے ہیں، یعنی شاعر کچھ تمہیدی اشعار کہتا ہے اور اس میں شباب، شراب، بہار، حسن و عشق وغیرہ جیسے مضامین نظم کیے جاتے ہیں۔ تو اس حصے کو یعنی کہ قصیدے کے اس حصے کو تشبیب کہتے ہیں، یعنی جس میں اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے شاعر کچھ تمہیدی اشعار نظم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی اشعار ہم نے کل کے پچھلے 2 ویڈیوز میں پڑھے ہیں، یہ تشبیب، یہ اس قصیدے کا تشبیب تھا، یعنی یہ کون سا حصہ تھا؟ تشبیب کا حصہ، تشبیب والا حصہ، اور جس میں یہ جو ہم نے یہ تمہیدی اشعار پڑھی۔ تو آج جو ہم شروع کریں جو باقی کے آخری اشعار ہیں، ان میں اصل موضوع پہ بات ہوگی یا اصل موضوع ہم پڑھیں گے، یعنی جس میں واقعی بہادر شاہ ظفر کی تعریف کی گئی ہے۔ اور پچھلے ویڈیوز میں سے ایک جو تشبیہ والا حصہ ہے اس کا ایک شعر ہم رہ گیا ہے، وہ آج پڑھیں گے۔ چلو شروع کریں۔ حیرت کی نہیں جائے کہ دیوار چمن پر ہر طائر تصویر کرے نغمہ سرائی۔ طائر سے طائر آپ جانتے ہیں پرندے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں حیران والی ایسا موسم برسات سے ایسا موسم، ایسا خوشگوار اور دلکش ماحول پیدا ہو گیا ہے جس میں یہ اس بات کی کوئی حیرانگی نہیں ہے، کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے جس پہ حیران ہونا پڑے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حیرانی والی ہو، جو حیران کن ہو، کیونکہ اگر اس موسم برسات میں جو چمن کے ارد گرد دیوار ہوتی ہے اس پہ جو پرندوں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی نغمہ سرا، وہ بھی گاتے ہیں، وہ بھی چہچہاتے ہیں، ان میں بھی وہ بھی نغمہ سرا ہو جاتے ہیں، وہ بھی گانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بے جان ہو کر بھی وہ گانا شروع کر۔ یہ کس کا اثر ہے؟ موسم برسات کا، یعنی دیواروں پر لگی ان پرندوں کی تصویریں بھی یعنی نغمہ سرا ہو جاتے ہیں۔ شاہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کو رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی۔ اصل موضوع ہم آگے، یعنی کہ جس میں بہادر شاہ ظفر کی تعریف شروع ہو گئی ہے۔ شاہ سے مراد بادشاہ، یہاں پہ ذوق فرماتے ہیں، اے بادشاہ اعظم، اے بادشاہ اعظم، تیرے عید کی تمام رونقیں تمہارے ہی دم سے ہے، تمہارے ہی جلوے سے ہے، اور تمہارا دیدار کر کے ہی تمام دنیا نے عید منائی۔ گویا عید سے زیادہ خوشی لوگوں کو آپ کے دیدار کی ہے۔ عید کا تو بہانہ ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی لوگوں کو آپ کے دیدار کی ہے، آپ کے دیدار کی ہے۔ لوگ یعنی آپ کا دیدار لوگوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نو جسے ابروں نے وہ تیری، کی آئینہ چرخ میں ہے عکس نمائی۔ اس شعر میں ذوق فرماتے ہیں میں سے مراد شراب، مینو، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں چاند، میں سے مراد چاند، میں سے مراد چاند یعنی چاند۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں لوگ جسے نیا چاند کہتے ہیں، یعنی لوگ جسے نیا چاند کہتے ہیں، بالکل وہ کیا ہے؟ وہ شاید تمہاری ہلال جیسی ابرو، یعنی تمہاری ہلال جیسی بوؤں کی جھلک ہے، تمہاری ہلال جیسی بوؤں کا سایہ ہے، انہی کی جھلک، انہی کا عکس ہے۔ یعنی لوگ جسے نیا چاند کہتے ہیں وہ دراصل نیا چاند نہیں ہے بلکہ تمہاری بوؤں، یعنی جس کو میں نے کہا آئی برو یعنی بوئیں، وہ تمہاری ہی بوؤں کا سایہ ہے، بوؤں کا عکس ہے۔ دراصل وہ چاند نہیں ہے بلکہ بادشاہ سلامت وہ تمہاری ہی بوؤں کا عکس ہے، یعنی کہ جو آسمان پر لوگ نیا چاند دیکھ رہے ہیں، چرخ سے مراد آسمان، جو یعنی وہ شاید تمہاری جو کہ آسمان کے آئینے میں نظر آتا ہے،
یعنی کہ دراصل جو چاند ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے وہ چاند نہیں ہے، بلکہ کیونکہ آپ تو جانتے ہو کہ جب پہلے چاند نکلتا ہے، پہلے یعنی 15 جب مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن جب چاند نکلتا ہے تب اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کرو میں ہوتی ہے، وہ درانتی جیسے کرو، یعنی اس کرو جیسی چاند کی شکل کو بادشاہ کی بہوؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی اے بادشاہ سلامت، جو نیا چاند دکھ رہا ہے آسمان پر، وہ دراصل چاند نہیں ہے بلکہ تیری ہی بہوؤں کا عکس ہے، جو ہمیں اس چاند کے آئینے میں دکھ رہا ہے، بالکل اس چاند کے آئینے میں آپ کی بہوؤں کا عکس دکھ رہا ہے۔ پرتوں سے تیرے جامی میں عیش سرے بزم بے ساغر جمشید کرے کاروائی۔ یہاں پہ جمشید جو ہے یہ جام جمشید بنانے والا ایک ایران کا بادشاہ ہے، جس بادشاہ نے یہ شراب بنائی اس شراب کا نام رکھا گیا تھا جام جمشید، یعنی یہ ایران کے بادشاہ نے بنائی تھی۔ ساغر سے مراد شراب یا پیالہ۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں اے بادشاہ تیرے جمال کی تو پرتوں سے جام جمشید کے بغیر ہی محفل میں عیش و عشرت کے شراب کا جام پلایا جا رہا ہے، جام کا کام کرنے لگا۔ یعنی اے بادشاہ سلامت، تیرا جو یہ حسن ہے، تیرا یہ جو جمال ہے، اس کے عکس سے، اس کی جھلک سے ہی، اس کی روشنی سے ہی یہ محفل چمک اٹھی۔ یعنی جس محفل کو جام جمشید رونق لگا رہا، جام جمشید پلایا جا رہا تھا، اس سے اس محفل میں عیش و عشرت لوگوں کو ملتا تھا، وہ اس جام جمشید کے بغیر ہی اس میں عیش و عشرت لوگوں کو میسر ہوا۔ یعنی آپ کا جو جمال ہے یہی جام جمشید کا کام کرنے لگا۔ ٹپکے لبے ساغر سے وہ قطرہ کروی شکل ہو مثل فلک جس میں تماشائی خدائی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں اے بادشاہ تمہارے جام ٹپکنے سے، یعنی تمہارے جام سے ٹپکنے والے دنیا کی طرح گول گول قطرے یہ خاصیت رکھتے ہیں، یعنی جو آپ جام استعمال کرتے ہیں اس سے جو گول گول قطرے ٹپکتے ہیں ان میں وہ گول گول قطرے یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ ان میں ساری خدائی تماشائی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آسمان کی یہی خصوصیت ان قطروں میں موجود ہے، یعنی جو آسمان سے اترنے والے قطرے گول گول ہیں وہ انہی آپ کی شراب کے گول ٹپکنے والے گول گول قطروں میں بھی موجود ہے۔ جس طرح آسمان میں بے شمار ستاروں کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ان قطروں میں بھی ساری خدائی دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا علم سمائے تیرا سینے میں فلک کے، دریا کی کہاں ہو سکے کاسہ میں سمائی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں تمہارا علم، یعنی یہاں پہ انہوں نے شاعر کے علم کا ذکر کیا ہے کہ تمہارا علم اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ آسمان کے سینے میں بھی سما نہیں سکتا ہے۔ یعنی تمہارا علم ایک دریا کی طرح ہے، اور یہ جو آسمان ہے، آسمان کی حیثیت پیالے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ بادشاہ کے علم کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس جو آسمان ہے، آسمان کو پیالے سے تشبیہ دی، یعنی آسمان کو پیالہ قرار دیا گیا۔ یعنی یہ آسمان بھی آپ کے علم کے آگے بے بس ہے، یعنی بے بس ہے، یعنی اتنا وسیع ہے آپ کا تمہارا علم کہ آسمان بھی پیالے سے بھی زیادہ بڑا نہیں ہے اس علم کے آگے۔ یعنی اس کی یہ بات ہوئی کہ دریا پیالے میں تو نہیں سما سکتا، یعنی دریا کو بادشاہ کے علم سے تشبیہ دی گئی اور پیالے کو آسمان سے۔ پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موزوں، احسنت کہیں سن کے بہائی و ثنائی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں اب پڑھتا ہوں میں تمہارے سامنے اب وہ موضوع مطلع پڑھتا ہوں جسے سن کر، یعنی تمہارا وہ موضوع پڑھتا ہوں، تمہارے بارے میں جو میں نے وہ موضوع پڑھتا ہوں جسے سن کر بہائی اور ثنائی جیسے مشہور شاعر بھی مرحبا اور واہ واہ کہیں گے۔ یعنی اب میں وہ موضوع پڑھ رہا ہوں جسے بڑے سے بڑے شاعر بھی واہ واہ اور مرحبا کہیں گے۔ بہائی اور ثنائی شعراء کے نام ہے۔ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کی مصحف
ہو سرے رحل تلائی۔ یہاں اس قصیدے کے آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، تم سونے کی کرسی پر اس طرح جلوہ افزوں ہو، اس قدر جلوہ دکھا رہے ہو کہ جیسے قرآن پاک کا نسخہ سنہری رحل پر رکھا ہو۔ رحل کہتے ہیں جس پہ قرآن پاک کو رکھا جاتا ہو، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تپائی جس پہ قرآن پاک رکھا جاتا اسے رحل کہتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ اس قدر تم سونے کی کرسی پہ بیٹھے ہو، جلوہ افزوں ہو، جیسے قرآن پاک کا نسخہ سنہری رحل پہ رکھا ہوا ہو۔ تو اسی کے ساتھ بچوں یہ ہمارا جو یہ قصیدہ یہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے ویڈیو میں دوسرے قصیدے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔